بڑا اہم پوائنٹ ہے. بے نمازی یعنی وہ آدمی جو سال بھر نماز نہیں پڑھ رہا, رمضان آتے مسجدوں میں تو چننا پڑتا, ویسا ان کو بھی چننا پڑ جاتا. رمضان کے اندر نماز, رمضان کے اندر روزہ, 12 مہینے چھٹی. ایسے جتنے لوگ ہیں کان کے پردے صاف کر کے علماء کرام کے فتوے بھی سن لیں اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 884 بھی سن لیں. سال بھر نماز نہیں پڑھ رہے, رمضان آیا تو روزے کی دھن میں. اب چونکہ جو سوتے پڑے نہیں سکتے رمضان میں, پوری بستی کے لوگ مسجد کو جاتے, اب ہم اتنے میں بھی نہیں جائیں گے تو لوگوں میں کیا ہو جائے گا, خالی لوگوں کے خاطر جاتے. ارے رمضان میں بھی نہیں آ رہا ہے بچہ. اس طرح ایسے لوگ توجہ سے فرما, بے نمازی کا روزہ صحیح نہیں ہے. پہلے علماء نے کہہ دیا ایسا آدمی جو زندگی بھر نماز نہیں پڑھ رہا, سال کے 11 مہینے خالی اس نیت سے پڑھ رہا, رمضان آ گیا, رمضان میں روزہ رکھنا رہتا, رمضان میں نماز پڑھنا رہتا, پھر اس کے بعد چھوڑ دینا رہتا, یہی نیت رہتی کئیوں کی. لیکن اگر یہ نیت ہے کسی آدمی کی رہے اب تک روزے نہیں رہے, اب تک جو سو نماز نہیں پڑھے, اب رمضان آ رہا, کم سے کم یہ رمضان سے تو نماز اور روزے کی پابندی کر لیں گے, یہ الگ بات ہے. لیکن ایسا آدمی جو رمضان آنے سے پہلے یہ نیت رکھ رہا کہ وجہ سے رمضان میں خالی پڑھ دینا ہے, 1 مہینے کی محنت ہے, اس کے بعد 1 مہینے کی نماز, 1 مہینے کا روزہ, 1 مہینے کی داڑھی, 1 مہینے کا کرتا پاجامہ, 1 مہینے کا سرما, 1 مہینے کا عطر, سب خرید لیتے پہلے سے. 1 مہینے کے بعد سب ختم ہو جاتا, نہ عطر یاد رہتا, نہ ٹوپی یاد رہتی, نہ جو سو داڑھی یاد رہتی. 1 مہینے. ایسے لوگوں کے بارے میں علماء نے کہا بے نمازی کا روزہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. شاید بے فیض ایسا آدمی روزہ رکھنا جو نماز اصل رکن کا انکار کر دیا. روزے میں تو بھی گنجائش, اگر بیمار ہے تو بعد میں رہ سکتے, سفر میں ہے تو بعد میں رہ سکتے, لیکن نماز کا انکار کر کے تم جیسے روزے کی طرف آ رہے خالی 1 مہینے کے لیے, اور وہ بھی یہ پلاننگ کر رہے 1 مہینے کے بعد پھر چھوڑ دینے کا ہے, تو فائدہ ہے کیا ایسا؟ کون سا آپ کا ایمان ہے, کون سا جو سو اسلام ہو سکتا ہے؟ کیا جو سو آپ کا عقیدہ ہے, کیا آپ کی توحید ہے, کیا آپ کا اللہ پہ توکل ہے, کیا دین سے محبت ہے, کیا دین کی عزت آپ کے قریب ہے, کیا اللہ کی عزت آپ کے قریب ہے, کیا رسول کی عزت آپ کے قریب ہے؟ علماء نے آگے کہا بے نمازی کا روزہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ شریعت میں ثابت ہے کہ جان بوجھ کر ہمیشہ طور پر نماز چھوڑ دینے والا کافر ہے. آج کل ایک گروپ نکلا, ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے آپ. کیا ہے گروپ کا نام؟ منکرین حدیث. ارے قرآن میں نماز ورڈ ہی نہیں ہے. ارے پھر کیا ہے؟ قرآن میں صلاح ہے, عربی زبان ہے, نماز فارسی ورڈ ہے, اس واسطے نہیں ہے. قرآن عربی میں, قرآن فارسی میں نہیں ہے. صلاح کے معنی دعا ہے, لہذا جب بھی نماز کا وقت ہونا دل کی نماز پڑھ لو, بیٹھے بیٹھے مدینہ جا کے آ سکتے. صوفیت, یہاں بیٹھو آپ, بیٹھے بیٹھے مدینہ, ایسا جھوم رہے ہیں, ایسا جھوم رہے ہیں, ایسا دل کی نماز, یہ صوفیت بولتے اس کو. لیکن ہم کو عقیدے کے ساتھ دین پہ رہنا ہے, صوفیت کے ساتھ نہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ عمل سے محبت ہونا, وہ عمل اللہ قبول کرنے والا ہے. کسی دوسرے کو دیکھ کے آپ عمل کریں گے قطعاً قبول ہونے والا نہیں ہے. ہاں کسی دوسرے کو دیکھ کے یہ سمجھنے کہ یہ نبی کی حدیث سے ثابت ہے, وہ عمل آپ کر سکتے اگر تحقیق کرنے کے بعد, لیکن کسی دوسرے آدمی کو مثال و ثواب نہیں بنا سکتے. ایک گروپ ایسا ہے منکر حدیث میں بولے جو سو صلاح ہے, صلاح کے معنی دعا, خالی دعا کر لو بس. 5 وقت کی نماز لوگ نہیں پڑھتے آج, بولتے نماز ہی نہیں ہے. ایسا ایک گروپ بولتا صرف قرآن میں 3 جگہ صلاح ہے, 3 ٹائم کی نماز. ایک گروپ بولتا 2 ٹائم کی نماز, ایک گروپ 1 ٹائم کی نماز, ایک گروپ جمعے کی نماز جمعرات کی رات کو, دوسرا گروپ نماز ہی نہیں ہے. پھر ایک نیا انہی میں سے نکلا, ایک آدمی جب دیکھیے نماز کا انکار کرتا, نیا گروپ انہی میں نکلا. قرآن میں یہ نہیں ہے کون سے مہینے میں روزے رکھنا بول کے, قرآن میں کہیں بھی نہیں, لہذا رہوش مت. اس طرح منطق, یہ گروپ کا کام ہے عقل لگا کے کام کرنا. یاد رکھیے آپ, دین کی کوئی بھی بات کو عقل نے لڑانا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے, جب آپ الحمدللہ وضو کرتے, وضو کر کے ساکس پہن لیا آپ آفس جانے کے لیے صبح, پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا, ظہر کی نماز کے لیے آپ وضو کرنا چاہ رہے,
پھر شو اتار کے ساکس اتار کے پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ دھو لیے, ناک کلی کر لیے, ناک میں پانی چڑھا لیے, چہرہ دھو لیے, ہاتھ دھو لیے, سر کا مسا کر لیے. شو اتار کے آپ ہاتھ کچے کر کے خالی پیر کے اوپر اس طرح ہاتھ بھی اگر آپ پھیر لیں تو کافی ہے. کب؟ صبح وضو کر کے نکلنا. ایک دن تک ایسا کر سکتے آپ خالی, پھر دوسرے دن تازہ وضو کرنا پڑتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے دین میں عقل لگانا. کہا دین میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو عقل لگانے کی اجازت دے دیتا, لاجک استعمال کرنے کی اجازت دے دیتا, منطق استعمال کرنے کی اجازت دے دیتا, تو انسان پیر کے اوپر کا مسا نہیں کرتا, پیر کے نیچے کا مسا کرتا. اس لیے کہ عقل تو یہ بولتی کہ گندگی تلوے پہ لگی, اوپر گندگی رہتی یہاں پر, لیکن دین بول رہا اوپر کا مسا کرو. یہی دین ہے ہمارا. جتنا بولے اتنا کرنا. اس میں صلاح کے معنی ایسے نہ, اس میں ایسا کرے تو کیسا, اس میں ویسا کرے تو کیسا, اپنی عقل لڑاؤ. عقل کی کوئی گنجائش نہیں دین اسلام میں. دلیل کی گنجائش ہے. یہ دلیل ہے یہ کام کرو, یہ دلیل ہے یہ کام کرو, یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا, یہ کرنا یہ کرنا. عقل لڑاتے اگر آپ رہیں گے بالخصوص غیب کی باتوں پہ, ایک گروپ ایسا ہے نماز نہیں ہے, دوسرا گروپ روزہ نہیں ہے, تیسرا اسی میں قبر کا عذاب نہیں ہوتا, معراج کا سفر نہیں ہوتا, نظر بد نہیں ہوتی, جادو نہیں ہوتا. ایسے ایسے گروپس نکلے. یہ تمام معاملات غیب کے ہیں. یاد رکھیے آپ, غیب کی کوئی بھی بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, مومن وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب کی ساری باتوں پر سیدھا ایمان لاتا. کیسا؟ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا. بولے قبر کا عذاب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے. بس ہمارا بھی ایمان ہے, نظر بد ہے, ہمارا ایمان ہے, لیکن اللہ ہم کو بچا. غیب کی کوئی بھی بات میں اگر آدمی اپنی لاجک اپنی عقل لڑائیں گا, آپ دین سے غائب ہو جاتے, پھر کہیں بھی نہیں دکھتے, سمجھ نہیں آتی دین کی کوئی بات. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے, صحابہ کا طریقہ کار کیا ہے, اس سے آپ جو سو دین سیکھنا چاہیے. لہذا بے نمازی کے روزے کے بارے میں علماء نے کہا, حدیث میں ہے ابن ماجہ حدیث نمبر 884, ہمارے اور کافر کے درمیان, کس کے درمیان میں؟ مسلمان اور کافروں کے درمیان عہد صرف صلاح ہے, صرف نماز ہے. جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. کھانا آپ بھی کھا رہے ہیں, کھانا ہندو بھی کھا رہا, سوتے آپ بھی, سو رہا ہندو بھی, پیسہ آپ بھی کما رہے ہیں, پیسہ انہیں بھی کما رہا, شادی آپ بھی کر رہے ہیں, شادی انہیں بھی کر رہا, بچے آپ کو بھی ہیں, بچے اس کو بھی ہے, کپڑے آپ بھی پہنتے, کپڑے انہیں بھی پہنتا, گھر میں آپ بھی رہتے, گھر میں انہیں بھی رہتا, گاڑی پہ آپ بھی پھرتے, گاڑی پہ انہیں بھی پھرتا. فرق کیا اس میں اپنے میں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح. ہم اللہ کے سامنے اپنے سر کو چکاتے ہیں, وہ مندروں کے گھنٹے مارتے پھرتے, صرف یہی فرق ہے. اگر مسلمان ساری چیزیں کر رہا, ساری چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان اگر نماز چھوڑ دے رہا تو فرق ہی کیا آ جائے گا. ایسا آندھرا کے لوگ ہیں تو پریشان آتے نہیں, ہندو ہے کیوں مسلمان ہے کی, سبحان اللہ, نمازیں پڑھتے, گھروں کے اندر سائی بابا کی مورتی رکھی رہتی, کئی مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے مورتیاں رکھے ہوئے رہتے, معلوم ہی نہیں ہے. کب معلوم ہوگا فرق؟ جب تم مساجد کی طرف چل کے جائیں گے تو لوگوں کے سامنے دلیل ہوں گی یہ آدمی مسلمان ہے. بھلے چہرے پہ ابھی وقتیہ طور پہ داڑھی نہیں ہوں گی لیکن انہیں مسلمان ہے, اس کا لبادہ کچھ اور ہوگا لیکن انہیں مسلمان ہے. جب آپ عیدین کے لیے نکلیں گے, جمعہ کے لیے نکلیں گے, تب لوگوں کو فرق معلوم ہوگا کہ واقعی میں ان میں ہمارے میں فرق ہے, یہ اللہ کی عبادت کرتے, شرک نہیں کرتے. لہذا علماء کرام نے کہا بے نمازی آدمی کا روزہ رکھنا بے فیض ہے, اس لیے کہ اس کی نیت پھر رمضان کے بعد نماز چھوڑ دینے کی ہے. لہذا ایسا آدمی تو کافر ہے جو نماز کا انکار کرتا. پھر کیسا؟ وہ آدمی, ہم جب سن رہے ہیں اب یہ بات, وہ آدمی بولے تو یہ مت سمجھیے کدھر کی رہتا کہ دنیا کے کونے میں, یا اردو گھر میں کتنے کی ہوں گے بیٹھے ہوئے. مثال کے طور پہ سنڈے تھا, بچوں کے اسکول کو چھٹی, بچوں کے اسکول کو چھٹی یعنی صبح سنڈے کے دن اٹھنے کا ٹائم 9 بجے, کھانا پکانے والے 8:30 پونے 9 کو اٹھتے, کھانا کھانے والے 10 بجے اٹھتے. رات میں جب سوتے آپ ہفتے کی رات کو ٹی وی بند کر کے 11 بجے, 11:30, 12 بجے, 12:30 جبھی بھی رات میں سوتے وقت ہی جب سنڈے ہے صبح مارننگ الارم فون کا سیٹ کیا جاتا ہے رات کے 11:30 بجے, 10 بجے رکھتے نہیں رہتے. کتنے جنے رکھے آپ 10 بجے کا الارم, ہاتھ اٹھائیے. رات میں 11:30 کو سوتے وقت ہی آپ مارننگ 10 بجے کا الارم رکھ کے اگر سو رہے
تو آپ پہلے اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا 4:30 کو اور ختم ہو رہا 5:40 کو. آپ رات میں 11:30 کو سوتے وقت میں الارم رکھ دیے 10 بجے کا, مطلب رات کے 11:30 بجے آپ فجر کی نماز کا انکار کر دیا, ہٹ پڑھنا ہی نہیں ہے نماز, آدمی کافر ہو گیا, کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. ایسا آدمی کافر ہو گیا کہ انہوں نے رات میں بستر میں سوتے وقت ہی مکمل ارادہ کر لیا کہ اٹھنا ہی نہیں ہے, یہ نماز جس نے پڑھ تو ایسا آدمی کافر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اللہ کہ پھر توبہ کر کے راہ رات پہ آ جائے. ایسا مزاج والا روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہو سکتا ہے بولیا؟ پوائنٹ کو یاد رکھیے. نیکسٹ